بر صغیر کے پڑے ہوئے، پاکستان کے پڑے ہوئے، ہندوستان کے پڑے ہوئے ہیں، اللہ نے ان سے کام لیا اور ایسا لیا رہتی دنیا تک تاریخ رقم کر گئے کہ اگر مدارس نہ ہوتے تو ہمارا وجود نہ ہوتا۔ مدارس کی ہی برکت ہے تبلیغ ہے، مدارس کی برکت ہے تحریکیں اٹھتی ہیں، مدارس کی برکت ہے کہ کوئی قرآن حدیث اور ختم نبوت کے خلاف آواز اٹھتی ہے تو سب سے پہلے یہی لوگ سینہ سپر ہوتے ہیں جو خشک روٹیاں کھا کر، درختوں کے پتے چبا کر علم نبوت حاصل کرتے ہیں۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی اور مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ دونوں حضرات مولانا مملوک علی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پڑھنے جایا کرتے تھے۔ بستی نظام الدین سے یا اس کے تھوڑا سا پیچھے ان کی رہائش تھی، یوں پیدل جاتے تھے۔ راستے میں ایک مجذوب بیٹھا ہوتا تھا، وہ ان دونوں کو بلاتا، بیٹا بات سنو۔ کبھی یہ کھڑے ہو جاتے اور کبھی اسلام کر کے گزر جاتے، اور وہ ایک جملہ کہتا تھا کہ بچوں تمہارے ماتھے سے مجھے وہ نور نبوت نظر آ رہا ہے جس کی کرنیں چار بانگ عالم میں پھیل جائیں۔ ایک دفعہ اس نے حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو روکا، کہنے لگے مجھے سونا بنانا آتا ہے، میرے ساتھ چلو نظام الدین کے جنگلات میں آپ کو وہ بوٹیاں توڑ کے سونا بنا کے دکھاتا ہوں، تمہارے کام آئے گا۔ حضرت فرمانے لگے بھی سبق پڑھنا ہے، ٹائم نہیں ہے، دیر ہو جائے گی، سبق ناغہ ہو جائے گا۔ کئی مہینے تک یہ بہانہ کرتے رہے۔ بالآخر ایک دن اس نے حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو پکڑ لیا اور لے گیا، بوٹیاں توڑی، سونا بنایا، آدھا دن اس میں لگا، اور وہ چھٹی کا دن تھا۔ ڈلی سونے کی بنا کے حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو دے دی۔ حضرت کہنے لگے سبق میں اتنے مشغول ہوتے تھے، مطالعہ، تکرار، کہ میں نے وہ کتابوں میں سونے کی ڈلی رکھ دی، یاد ہی نہیں رہا تو سونا بھی رکھا ہے کہ نہیں رکھا۔ اللہ اکبر۔ اللہ ایسے لوگوں سے پھر کام لیتا ہے، کام ایسے لوگ دیا کرتے ہیں، ایسے لوگوں کا نام روشن ہوتا ہے، ایسے لوگ قرآن و حدیث کے علم کو روشن کرنے کا، نور پھیلانے کا اللہ ان کو ذریعہ بناتا ہے۔ 3-4 دن کے بعد وہ مجذوب کہنے لگا جی مولوی صاحب وہ سونا بیچا کہ نہیں؟ کہ جی ٹائم نہیں ملا، ٹائم نہیں ملا۔ تو کسی شاگرد نے پوچھا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے، حضرت پھر کیا بنا؟ فرمایا وہی کہیں گم ہو گیا، مجھے تو پتہ ہی نہیں کدھر گیا۔ پھر اللہ نے لوگوں سے ایسا کام لیا۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا کہ حضرت بیعت کے وقت 200 طلباء حدیث پڑھنے کے لیے گنگوہ میں آتے ہیں جن کی روٹی کا کوئی انتظام نہیں، لوگ گھروں میں لے جا کے کھلاتے ہیں، اور جو وقت بچتا ہے وہ اللہ اللہ میں گزارتے ہیں۔ یہ بڑی کمی آئی ہے ہمارے اندر، ہر چیز کا خیال کرتے ہیں۔ یہ خانقاہی نظام کے ساتھ ہمارا رشتہ کمزور پڑ گیا ہے۔ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا، نہ میرے میں ہمت ہے بڑا جملہ بولنے کی کہ ٹوٹ گیا ہے، اتنا کہہ سکتا ہوں اور کہنے کی جرات کرتا ہوں کہ ہمارا رشتہ کمزور ہو گیا ہے۔ جب تک ہمارے علماء، حفاظ، قراء قرآن کے ساتھ ساتھ رات کو اٹھ کر
تہجد کے وقت میں لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگاتے تھے، علاقوں کے علاقے فتح ہوتے تھے. ایسا اللہ کا جاذبیت پیدا کرتے تھے، ایسی کشش ہوتی تھی کہ دشمن بھی مخالف بھی غلام بن جایا کرتے تھے. ذکر اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، وہ معمولی چیز نہیں. ایک دفعہ کلمہ پڑھا، ایک دفعہ 4000 نیکیاں، 4000 گناہ معاف، 4000 درجے بلند. ہمارے حضرت مفتی حسن صاحب دامت برکاتہ العالیہ کے پیر حضرت شیخ الحدیث مولانا صوفی سرور صاحب جامعہ شرفیہ لاہور میں ان کی مجلس میں بیٹھا ہوا فرمانے لگے کلمہ پڑھا کرو. چلو بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے، اتنا ہی مصروف ہو، اتنی توجہ نہیں ہے کلمے کی طرف، چلتے پھرتے پڑھا کرو، پڑھا کرو. پھر کہنے لگے پڑھا کرو، اس کلمے کی برکت سے توبہ بھی ہو جاتی ہے، اس کلمے کی برکت سے توبہ بھی ہو جاتی ہے. اور حدیث میں آتا ہے فضائل اعمال، فضائل ذکر، کبھی کبھی اس کا مطالعہ بھی کرو اور مسجد میں اس کی تعلیم بھی کراؤ، پڑھو فضائل ذکر. وہ ایک دفعہ کلمہ پڑھتا ہے، ایک فرشتہ درخواست لے کر اوپر جا رہا ہوتا ہے، ایک اوپر سے نیچے آ رہا ہوتا ہے. عرش معلیٰ میں ملاقات ہوتی ہے، اوپر سے آنے والا نیچے والے سے پوچھتا ہے کدھر جا رہے ہو؟ کہ 85 آئل میں فلاں آدمی نے، قاری افتخار صاحب نے کلمہ پڑھا ہے، اس کی بخشش کی درخواست لے کر میں اللہ کے پاس جا رہا ہوں. وہ کہتے چل واپس، یہ دیکھ اللہ نے اس کی بخشش کر دی ہے، میں بخشش کا پروانہ لے کر نیچے جا رہا ہوں. ایک دفعہ کلمہ پڑھ. اگر اسی بات پر یقین پیدا ہو جائے نا، آپس کے اختلافات اور جھگڑے ختم ہو جائے. حضور نے فرمایا ایک دفعہ کلمہ پڑھنے والا، قرآن پڑھنے والوں کی تو بڑی شان ہے، بڑی عظمتیں ہیں. قرآن والوں کا تو حضرت مفتی حسن صاحب کو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا. ایک دفعہ رات کو دیر سے میں پہنچا تو کیا دیکھا، طلباء کی جوتیاں سیدھی کر رہے ہیں. میں بھاگ کے آگے گیا، میں نے کہا حضرت یہ کیا کر رہے ہیں؟ فرمانے لگے پتہ نہیں اور نیکی کو قبول ہے یا نہیں، طلباء کی جوتیوں کی برکت سے ضرور بخشش ہو جائے گی. جس بستی میں قرآن پڑھا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے، اس بستی کی ریس ہے ہی کوئی نہیں، اس بستی کا مقابلہ ہے ہی کوئی نہیں. وہ بستی آسمان والوں کے لیے ایسے ہے جیسے زمین والوں کے لیے آسمان کے چمکتے دمکتے ستارے. سبحان اللہ. اور بڑا عجیب جملہ کہتے ہیں، فرمایا طلباء کو گالی نہ دینا، یہ مہمانان رسول ہیں. استادوں کو بھی روکتے ہیں، طلباء کو گالی نہ دینا، یہ مہمانان رسول ہیں. یہ قرآن سے چمکتے ہوئے چہرے مہمانان رسول ہیں. تو میں کر رہا تھا کہ اللہ جل جلالہ نے مدارس کی برکت سے، خانقاہیں مدارس کی برکت سے، ختم نبوت کی حفاظت مدارس کی برکت سے، پرویز مشرف 9 سال تک الٹا لٹکتا چلا گیا. کیسے بند کریں؟ ان کی امداد لوگ بند کر دیں، چندہ بند ہو جائے، ختم ہو گیا، عبرت کا نشان بن گیا. مدارس پوری آب و تاب کے ساتھ زندہ ہے اور انشاءاللہ بولو زندہ رہیں گے انشاءاللہ. اور مدارس سے ساتھ جڑنے والا بھی، یہ مدارس کی تحریک ہے. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے صحابی ہیں. والسابقون الاولون والمہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. پہلے اللہ نے کہا ہے نبی کے شاگرد، نبی کو دیکھ کر کلمہ پڑھنے والے، آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے، چاہے بدری ہوں، چاہے احد والے ہوں، چاہے تبوک والے ہوں، چاہے بیعت رضوان والے ہوں، اور چاہے فتح مکہ کے بعد آنے والے ہوں یا فتح مکہ سے پہلے آنے والے ہوں، رضی اللہ عنہ،
اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی. اللہ کو نہیں پتا تھا اختلاف ہوگا. وہ اختلاف کے باوجود صحابی ہیں. اختلاف کیا ہوتا ہے؟ قاری افتخار صاحب کہتے ہیں مسجد وہاں بنانی ہے، میں کہتا ہوں نہیں یہاں بنا لو، جگہ کھلی ہے. وہ کہتے ہیں نہیں وہاں ٹھیک ہے، سڑک کے کنارے ہے، آنے والوں کو مینار نظر آئے گا تو نماز کا وقت ہوگا، آ کر نماز پڑھ لیں گے. جماعت گزرے گی، مسجد ہے یہاں آ کر ٹھکانہ پکڑ لیں گے. مسجد کا مینار اور محراب تو خود اعلان ہے. یہ اختلاف ہے بننے سے پہلے. جب بن جائے پھر اختلاف ختم ہو جاتا ہے. حضرت علی کا اور امیر معاویہ کا اختلاف صرف اتنا ہی تھا، نہیں ایسے کر لیں، وہ کہتے نہیں ایسے کر لیں. اللہ نے دونوں کو رضی اللہ عنہ کہا ہے، دونوں صحابی رسول ہیں. ہاں حضرت علی کی شان بلند ہے، ان کا مقام مرتبہ بلند ہے، مراتب کے اعتبار سے اوپر نیچے تو ہو سکتے ہیں. صحابیت حضور نے فرمایا میرے جس صحابی کو بھی پکڑو گے اس کے پیچھے چلو گے کامیاب ہو جاؤ گے. صحابہ ستاروں کی مانند ہے، اس میں امیر معاویہ نہیں ہے. حضور نے دعائیں دی ہیں، اللہ امیر معاویہ کو کتاب اللہ کا علم سکھا، فقیہ تھے، مجتہد تھے. اللہ نے کیسا علم دیا تھا؟ ایک انصاری نے سوال لکھ کر بھیجے. انصاری بادشاہ نے اپنے راہب علماء کے کہنے پر سوال لکھ کر بھیجے. اگر یہ نبی کے صحابی ہوئے، فقیہ ہوئے، ضرور جواب دیں گے، اگر نہ ہوئے تو جواب نہیں دیں گے اور نہ دے سکیں گے. پہلا سوال کیا تھا؟ وہ 5 چیزیں بتاؤ جو دنیا میں آئی ہیں، نہ ان کا ماں ہے نہ باپ ہے، نہ ان کی ماں ہے نہ ان کا باپ ہے. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط کا جواب لکھوایا. فرمایا کہ لکھو آدم علیہ السلام، لکھو حوا علیہ السلام، لکھو صالح علیہ السلام کی اونٹنی، لکھو اسماعیل علیہ السلام کا دمبا. یوں لکھوائے سوال. اور جب نصارہ کے پاس پہنچا، اس بادشاہ کے پاس پہنچا، اس نے کہا یہ واقعی آسمانی علم رکھتے ہیں، ان کا مقابلہ کرنے والا ہلاک ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا، اس لیے ان کے ہاتھ پر بیعت کرو اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤ. اللہ نے ایسا علم عطا فرمایا تھا. اور حضور نے فرمایا اللہ معاویہ کو عذاب جہنم کے عذاب سے بچانا. نبی کی دعا ہو یہ سارے الٹے لٹک جائے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا امیر معاویہ کی شان بلند ہے یا عمر بن عبدالعزیز کی؟ بڑا خوبصورت جواب دیا. فرمانے لگے عمر بن عبدالعزیز، امیر معاویہ جس گھوڑے پر سوار ہوئے اس کے ناک کے نتنوں میں جو مٹی گئی ہے، عمر بن عبدالعزیز اس کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے. حالانکہ ایمان کے اعتبار سے بہت اعلیٰ درجہ رکھتے ہیں. ثانی عمر کہا جاتا ہے جن کے زمانے میں بھیڑ اور بھیڑیے نے ایک ہی گھاٹ پر پانی پیا ہے. ہر اعتبار سے اعلیٰ درجہ، لیکن صحابی تو نہیں بن سکتے. وہ اختلاف کے باوجود بھی جنتی. سوشل میڈیا پر امیر معاویہ کے نام سے کئی لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے نا، مروڑ اٹھتے ہیں، پریشانی ہوتی ہے. لیکن میرے بھائیوں، بیٹا اگر غلط ہو تو باپ کو کیسے معتوب قرار دو گے؟ نوح علیہ السلام پیغمبر ہیں، بیٹا کے نام کون تھا؟ کافر نہیں تھا؟ بیٹا کافر نہیں تھا تو نوح علیہ السلام کی نبوت میں کوئی فرق پڑا؟ تمام اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ یزید کو ہم اچھا نہیں کہتے. حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے فاسق و فاجر لکھا ہے. ہمارے دیگر معارف القرآن میں حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فاسق و فاجر لکھا ہے. کسی نے اچھا نہیں کہا.
نہ ان کا معاملہ کو اچھا تھا، لیکن بیٹا غلط ہو، باپ کو معذور قرار دیا جائے یا ان کی وفات پر کنڈے بنا کر کھائے جائیں، ظلم اور زیادتی نہیں؟ کسی نے خوب کہا ہے نا، اب ضرورت نہیں حجامت کی، میری بیوی نے مجھے بے طرح مونڈا کر کے کنڈے میرے گھر کا کر دیا کنڈا۔ سارا اسلام، قرآن عربی میں، حدیث عربی میں، نبی کی زبان، صحابہ کی زبان عربی میں، یہ کنڈا لفظ کہاں سے آ گیا ہے؟ پنجابی کا لفظ ہے، اس کا اسلام کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ ایک لطیفہ مشہور ہے نا، ایک توتلے کی توتلی کے ساتھ شادی ہو گئی، توتلے کو بھی پتہ نہیں تھا کہ یہ توتلی ہے، اور توتلی کو بھی پتہ نہیں تھا یہ میرا ہونے والا خامن جو ہے توتلا ہے۔ اب پہلی رات دونوں بیٹھے ہیں، اب یہ کنڈا پڑا ہوا تھا، کنالی میں کنڈا کہتے ہیں نا، اس میں آٹا تھا، کتا آ گیا۔ اب بیوی انتظار کر رہی ہے، خامن کتے کو بگائے گا، خامن انتظار کر رہا ہے، بیوی بگائے گی۔ اب دونوں چپ ہیں، اگر میں بولتا ہوں میرا راز فاش ہوتا ہے، اور وہ کہنے لگی میں بولتی ہوں تو میرا راز فاش ہوتا ہے۔ جب کتا بالکل قریب آ گیا، عورت کو گھر کی چیزوں کے ساتھ محبت تعلق زیادہ ہوتا ہے مرد کی بنسبت، وہ کہنے لگی کتا تو نالی دتی جاتا ہے، بندہ کہنا آپ دونوں اتو دے گے۔ ہمارا حال وہی ہے جو سوشل میڈیا پر آ گیا، الیکٹرانک میڈیا پر آ گیا، جس کے پیٹ میں مروڑ اٹھی۔ ارے میرے بھائیوں، تمام صحابہ، اس سے اہل بیت کی شان میں فرق نہیں آتا۔ امیر معاویہ کی عظمت کو مانا جائے، حضرت علی کی شان میں کیا فرق آئے گا؟ ان کی تو آپس میں محبتیں تھیں۔ محبت کا کیا عالم تھا؟ مال غنیمت آیا مدینہ منورہ میں، بلکہ مدینہ منورہ سے گزر کر شام جا رہا تھا کافر، حضرت امام حسن نے دیکھ لیا اور فرمانے لگے کہاں لے جا رہے ہو؟ شام میں۔ کس کے پاس؟ سیدنا امیر معاویہ کے پاس۔ فرمایا سارا مال یہاں رکھ دو۔ 200-250 اونٹ تھے، اور میں نے یہاں مدینہ کے غریبوں میں تقسیم کرنا ہے، اہل بیت میں تقسیم کرنا ہے۔ اب ان کی کیا مجال تھی نواسہ رسول کے سامنے بولنے کی؟ چھوڑ کر چلے گئے۔ امیر معاویہ کو جہاں بھی کیا بنا کہ جی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، ہم نے وہاں چھوڑ دیا۔ اگلا سوال کیا کیا؟ سننے والا ہے، فرمانے لگے کہیں تم آگے سے بولے تو نہیں؟ فرمایا اگر، وہ کہنے لگے نہیں، فرمایا اگر تم نواسہ رسول کے سامنے بولتے میں تمہاری گردنیں اڑا دوں، میری نافرمانی کرو گے تھوڑی سزا ملے گی، اور نواسہ رسول کی نافرمانی کرو گے تو سیدھے جہنم میں جاؤ گے۔ ادب و احترام، جب بھی مال غنیمت تقسیم ہوتا 40,000 دینار امام حسن کے نام الگ، امام حسین کی خدمت میں الگ ہدیہ پیش کرتے تھے۔ یزید نے ایک دفعہ کہا بھی کہ بجار مجھے 10,000 اور امام حسن اور امام حسین کو، علی کے بیٹوں کو 40,000۔ عجیب جواب دیا۔ سنو میں آخری بات کہہ رہا ہوں۔ کہنے لگے یزید تیری ماں حسین کی ماں کی طرح نہیں ہے، سبحان اللہ، تیرا نانا حسین کے نانا کی طرح نہیں ہے، سبحان اللہ، تیرا نانا حسین کے نانا کی طرح نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، صحابہ ہے، قربان جائے جس نے بھی صحابہ کی عظمت کو سینے سے لگایا، اللہ نے اس کو شاندار زندگی اور شانداری موت عطا فرمائی۔ نہ اس کی زندگی کا مقابلہ ہم کر سکتے ہیں، نہ اس کی موت کا ہم مقابلہ کر سکتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ آواز بھی مدارس سے اٹھتی ہے، صحابہ کا تحفظ بھی مدارس کرتے ہیں، اس لیے مدارس کے ساتھ محبت کرو، مدارس کے ساتھ محبت کرو۔ تو یہی بات آخر میں عرض کرنی ہے۔ گندم کا موسم آ رہا ہے کہ بھئی 100 من گندم تو ہونی چاہیے۔ مدارس والے آپ کے پاس جائیں اچھا نہیں لگتا، آپ مدارس میں چل کر آئیں، یہ شاندار طریقہ ہے اور یہی سنت طریقہ ہے۔ اس کے لیے بیٹھے بیٹھے 10 من 2 من 5 من گندم کا اظہار کر دیں،
ہمت فرمائے بھائی. الاول فالاول، جو پہلے اعلان کرے گا وہ سب کا اجر پا جائے گا. کم و بیش بھی کر سکتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا. جی 5 من ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اور جی 1 من. ہاں جی اور جی فرمائے. فرشتے دیکھ رہے ہیں ہمیں. ہاں جی 2 من. اور بھائی اور فرمائے بھائی. جی 2 من. ہاں جی 10 من ہوئی ابھی تو. 1 من. ہاں جی فرمائے. گندم گیری شاہ فرمائے بھائی. یہ آپ کا اپنا مدرسہ ہے. 1 من. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اللہ یہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ان تمام کو جیسے آج ہم اکٹھے ہیں جنت میں حضور کے جھنڈے کے نیچے ہمیں ایسے ہی اکٹھا فرما. یہ قرآن والے فرمایا ہر آدمی اپنا ایکس رے کر سکتا ہے. اللہ راضی کے ناراض. پہلی بات قرآن کی دوستی، مصلی کی دوستی، اور تیسری چیز دعاؤں کا اہتمام. جس کو اللہ دعا مانگنے کی توفیق دیتا ہے اس کو ساری خیریں مل گئی، ساری خیریں اس کے جھولی میں ڈال دی گئی. دعا مانگنے کا بھی جو ہے سلیقہ بڑوں سے سیکھنا چاہیے اور مانگنا چاہیے، لیکن اللہ کے ہاں سلیقے کے بغیر بھی کوئی مانگے تو انشاءاللہ ملتا ہے. اور فرمائے بھائی چلو جس کے پاس جو کچھ ہے وہ لے آئے بھائی. 500 ہے، 1000 ہے، 100 ہے، جتنا ہے آ جائے. ہمت فرمائے بھائی. اس میں چھوٹے بڑے بچے غریب امیر سارے حصہ بنا سکتے ہیں. ہمت فرمائے کریں بھی کریں ہمت کریں. شرما رہے ہیں جی پہلے کون اٹھے. آ جائے ماشاءاللہ. نوجوان بچہ آ گیا. اللہ تعالیٰ آپ کا اٹھنا قبول ہو. رکھتے جائیں یہیں رکھتے جائیں. جزاک اللہ جی. اللہ آپ کا اٹھنا قبول فرمائے. کریں بھی ہمت کریں انشاءاللہ. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اس سے تو کوئی بھی گل ہے جس کے پاس نہیں ہے ویسے ہی ہاتھ لگا کے چلا جائے. ہاں اٹھنے کا ثواب تو ملے گا نا. نہیں ہے السخی حبیب اللہ ولو کان فاسقا. سخی اللہ کا دوست ہے بھائی. میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ مجھے دو، میں کہہ رہا ہوں جامعہ عثمانیہ کو دو. منہ پہ تعریف نہیں کرنی چاہیے. وہ زمانہ بھی یاد ہے جب یہاں ہم نے اینٹ رکھی تھی، بالکل چٹیل میدان تھا. امید ہی نہیں تھی کہ اتنی بہاریں لگے گی، اتنی رونقیں ہوں گی، اتنے بچے قرآن پڑھ کے یہاں سے آگے جا کر عالم بن رہے ہوں گے، آگے جا کر قرآن پڑھا رہے ہوں گے. اس دیہات میں اتنا بڑا کام لیا ہے اللہ نے قاری محمد افتخار صاحب اور آپ حضرات سے. اکیلے قاری افتخار صاحب نہیں ہیں، آپ ان کے معاون ہیں، آپ ان کے ساتھی ہیں، آپ ان سے محبت کرتے ہیں، آپ ان کی دلجوئی کرتے ہیں، وہ آگے بڑھ کر کام کرتے ہیں. اللہ ان کا بھی اور آپ کا بھی جو ہے قبول فرمائے.